باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے احبار باب 2۔ طعام کی قربانی۔ اگر کوئی شخص نذر کی قربانی خداوند کے لیے لائے تو اس کی قربانی میدہ کی ہو، تو اس پر وہ تیل ڈالے اور اس کے اوپر لبھان رکھے اور اسے ہارون کے بیٹوں کے پاس جو کاہن ہیں لائے، تو ان میں سے ایک میدہ اور ایک تیل میں سب لبھان کے مٹھی بھر لے اور اس کی یادگار کے لیے مذبح پر جلائے، اور خوشبودار آتشین قربانی خداوند کے لیے ہو، اور جو نذر میں سے باقی رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا، کیونکہ یہ خداوند کی آتشین قربانیوں کا پاک ترین حصہ ہے۔ اور اگر تو نذر کی قربانی تنور کی پکی ہوئی چیز لائے تو تیل میں ملے ہوئے میدے کی فطیری کلچے اور فطیری چپاتیاں تیل سے چپڑی ہوئی ہوں گی۔ اور اگر تیری نذر کی قربانی توے پر کی چیز ہو تو وہ تیل میں ملے ہوئے فطیری میدے کی ہوگی۔ تو اسے ٹکڑوں میں توڑنا اور اس پر تیل ڈالنا، کیونکہ یہ نذر کی قربانی ہے۔ اگر تیری نذر کی قربانی کڑھائی کی چیز ہو تو تیل میں ملے ہوئے میدے کی بنائی جائے، اور قربانی جو تو نے اس طرح بنائی ہے خداوند کے لیے لا اور کاہن کے آگے رکھ دے۔ وہ اسے لے کر مذبح پر چڑھائے، اور کاہن اس قربانی میں سے کچھ اس کی یادگار کے لیے لے اور اسے مذبح پر جلائے، کہ خوشبودار آتشین قربانی خداوند کے لیے ہے۔ اور جو کچھ قربانی سے بچ رہے وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کا ہوگا، کیونکہ وہ خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے نہایت مقدس ہے۔ کوئی نذر کی قربانی جو تم خداوند کے لیے لاؤ خمیر سے نہ بنائی گئی ہو، کیونکہ خمیر اور شہد خداوند کی آتشین قربانی کے لیے جلایا نہ جائے گا۔ تم انہیں پہلے پھلوں کی قربانیوں کی طرح لا سکتے ہو، پر وہ خوشبوئی کے لیے مذبح پر چڑھائی نہ جائے، اور نہ اپنی نذر کی قربانیوں کو نمک سے نمکین کرے گا۔ اور تو اپنی نذر کی قربانی کو نمک سے جو تیرے خدا کا عہد ہے خالی نہ رہنے دے گا۔ اپنی سب قربانیوں کے ساتھ تو نمک سامنے لائے گا۔ اگر تو پہلے پھلوں میں سے خداوند کے لیے نذر کی قربانی لائے تو اناج کی ہری بالیاں آگ سے بھنی ہوئی ہوں، اور اس کے کٹے ہوئے دانے پہلے پھلوں کی قربانی کی طرح لائے گا، اور تو اس پر تیل ڈالے گا اور اس پر لبھان رکھے گا، کیونکہ وہ نذر کی قربانی ہے۔ تب کاہن اس کی یادگار کے لیے دانوں میں سے اور تیل میں سے کچھ تمام لبھان کے خداوند کی آتشین قربانی کے لیے جلائے گا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔